بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنتے آئے ہیں کہ طاقت جمہور کے پاس ہوا کرتی ہے۔ جمہور جو آپ بھی ہیں اور جمہور جو میں بھی ہوں، لیکن نہ کوئی طاقت آپ کے پاس ہے، نہ کوئی طاقت میرے پاس ہے، اور یہی سچ ہے۔ آپ میری ڈیجیٹل سپیس پر ہیں، آپ سے سبسکرپشن کی درخواست رہے گی میرے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر۔ پاکستان میں موروثی سیاست کے خاتمے کا ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ درست سنا ہے آپ نے، موروثی سیاست کے خاتمے کا ایک دروازہ کھولا ہے ہماری عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں پارلیمانی پارٹی کی اکثریت سے سربراہ کے خلاف فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ جی، پارلیمانی پارٹی اکثریت سے اپنے سربراہ کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، اس کو چینج کر سکتی ہے، اور 63A کا آرٹیکل جو ہے اس کے تحت نااہلی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اس سے قبل کیا ہوا جس کے لیے سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا ہے؟ 17 مئی کو سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ دیا گیا، اور اس مختصر فیصلے میں کچھ چند باتیں کہی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ پارٹی سے منحرف ہونے والے اراکین کا رکن کا یا اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر رکن یا اراکین نااہل قرار پائیں گے۔ اور نمبر 3 یہ کہ نااہلی تاحیات ہوگی یا کسی مدت کے لیے، اس کا تعین سپریم کورٹ پاکستان نے پارلیمان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کی مدت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ پاکستان نے کوئی بائنڈنگ حکم جاری نہیں کیا۔ 63A یہ آرٹیکل صدر پاکستان عارف علوی نے تشریح کے لیے سپریم کورٹ پاکستان میں بھیجا تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں 20 PTI اراکین نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا اور اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف دیا تھا، جس پر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے۔ اس کے لیے جو ہے PTI نے اس کو چیلنج کیا تھا، دوبارہ الیکشن ہوا، PTI نے اپنا کینڈیڈیٹ اپنے اتحادی پرویز الہی صاحب کو منتخب کیا۔ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں کاف لیگ کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت، انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین کو عین وقت پر یہ ہدایت کی اور ایک خط کے ذریعے ہدایت کی کہ آپ کو ووٹ جو ہے حمزہ شہباز شریف کو ڈالنا ہے۔ اس پر پارٹی کے 10 اراکین نے ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کی، اور پارلیمانی پارٹی کے اپنے صدر جو اس وقت چودھری پرویز الہی تھے پنجاب کے اندر، ان کو ووٹ ڈالا، اور اس پر یہ مسئلہ سپریم کورٹ پاکستان میں چلا گیا۔ تفصیل یہ ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، اول یہ کہ ہدایت جاری کرنے کا اختیار پارلیمانی پارٹی کو ہوگا، پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو نہیں ہوگا۔ اگر پارلیمانی پارٹی کی اکثریت اپنے سربراہ پر اعتماد نہیں رکھتی ہے یا وہ اس کو ہٹانا چاہتی ہے تو وہ اس کی مجاز ہے۔ دوم یہ کہا گیا ہے، یہ کہ اگر سربراہ پارٹی یا صدر وزیر اعلیٰ ہے تو گورنر اس سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا، جس کی عدم تعمیل کی صورت میں یا جس کے نہ لینے کی صورت میں وہ خود بخود نااہل ہو جائے گا۔ نمبر 4 یہ کہ اگر پارٹی صدر سربراہ اراکین کی حمایت سے محروم ہے تو پارٹی اراکین اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آزاد ہیں، وہ جس کو چاہے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوگا، جیسا کہ مسلم لیگ نون، PDM اور اس کے اتحادی جماعتیں اور ان کے وکلاء کہہ رہے تھے۔ نمبر 5 تفصیلی فیصلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان تمام صورتوں میں منتخب آمریت کا جو کوسچن ہے اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہے، اور اب یہ سوال باقی نہیں بچے گا۔ نمبر 6 یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں رکن یا اراکین یہ ان کی نااہلی پر منتج ہوگا، اور اس کے بعد وہ نااہلی کی سزا کے مرتکب قرار پائیں گے۔ 7واں یہ کہا گیا ہے کہ اس مدت نااہلی کا جو اس رکن یا اراکین کو دی جائے گی وہ تاحیات ہوگی یا ایک خاص مقررہ مدت کے لیے ہوگی، اس کا تعین پارلیمان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ کثرت رائے سے قانون سازی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں۔ اب جو بھی مدت نااہلی مقرر ہوتی ہے اس کے اختتام کے بعد یہ رکن جو نااہل ہوا تھا وہ اپنی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ سکتا ہے یا کسی اور پارٹی کے نشان پر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔
اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ فوری نتیجہ تو یہی ہوا ہے کہ جو ہارس ٹریڈ حکومت تھی پنجاب کے اندر، اس کا خاتمہ ہوا اور اکثریتی پارٹی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکے، اور چودھری پرویز الہی کی اور پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں قائم ہو گئی۔ اس کے متوقع اور دور رس نتائج کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی موقف کی اول تائید ہو گئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور بکاؤ سیاست کو بریک لگ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے جو ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع تھا سندھ ہاؤس سے لے کر پنجاب کے مختلف ہوٹلوں کے اندر اراکین کی خرید و فروخت کا اور پارٹی پالیسی سے سری خلاف ورزی کا، وہ اچانک تھم گیا ہے، رک گیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو اس طرح چینج نہیں کیا جا رہا جس طرح وہ پہلے چینج کی جا رہی تھی، تو اس سے اس پر بریک تو ضرور لگا ہے۔ منتخب آمریت کے کوشچن کو بھی دھچکا لگا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا صدر اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا کہ اس کے منتخب اراکین کی حمایت اس کو حاصل ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے بھی سپریم کورٹ پاکستان نے دروازہ کھولا ہے۔ اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نسل در نسل غلامی اور نسل در نسل قائدین کا آنا، قائدین کے اولادوں کا آنا اور ان کی اولادوں کا آنا ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ متفق ہوں، ووٹ دیں، اور اس ٹرینڈ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک خوش آئند بات ہے جو ہم نے سنی ہے، دیکھی ہے، اور پاکستان کے اس سیاسی ماحول میں جو بہت کشیدہ ہے، اور پاکستان کے اس معاشی ماحول میں جو بہت تناؤ کا شکار ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے جو ہمیں سننے کو ملی ہے، اور اس کے دور رس نتائج آئیں گے۔ اپنے کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں کہ موروثی سیاست ہونی چاہیے، یا پارٹی میں جو ہے آزاد آوازوں کا سنائی دینا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے۔